آج یہ شخص پاکستان کے اندر پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتا ہے. یہاں سنی شیعہ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں. جس طرح پاکستان جن خطروں کے اندر گرفتار ہے، ایسے میں ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، شیعہ سنی اتحاد کی ضرورت ہے، بھائی چارے کی ہے، آپس میں پیار و محبت کی ہے. ہماری زبان کے اوپر علی کا نام نہ ہے کہ اگر ہم تم جیسے بندروں سے، بنو امیہ کے بندروں سے ڈر جائے. کیا آپ مجھے قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں؟ ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. میں نے تو اس وقت میں جب لوگوں نے یہاں پہ کنپٹی پہ گن رکھی تھی تو میں نے کہا تھا کہ آج ہی مار دو، کیونکہ میں اگر زندہ رہا تو میں ہمیشہ علی علی کرتا رہوں گا، کبھی میری زبان خاموش نہیں ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جب ہم پہلے یہ کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ بنو امیہ کے زمانے میں امام علی علیہ السلام کو برسر ممبر سب و شتم کیا جاتا، گالیاں دی جاتی تھی. دمشق سے لے کر افغانستان کے غزنی تک ہر مسجد میں امام علی علیہ السلام پر برسر ممبر سب و شتم ہوتا ہے. تو شاید کسی کو یقین نہ آتا ہو، لوگ سمجھتے ہوں کہ کیا ایسا زمانہ بھی گزرا ہوگا؟ کیا یہ بات جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے چوتھے خلیفہ راشد اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں پوری کائنات کا مولا فرمایا، ان پر کہ سب و شتم کریں، وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر، یعنی ثواب سمجھ کے، تو شاید یقین نہ آتا ہو. لیکن آج ہم بنو امیہ کے ان بندروں کو جو ممبروں کے اوپر بیٹھ کر ناچتے رہے، ان کی روحانی اولاد کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے، ماں بہن کی گالیاں دیتے، پھر بعد میں یہ کہہ کے مکر جاتے ہیں کہ نہیں ہم تو شیعوں کے امام کو گالیاں دیتے، ہم تو شیعوں کے اس غائب امام کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم کہاں پہ امام مہدی کو گالیاں دیتے، ہم تو امام مہدی کو یقین کرتے ہیں، امام مہدی کی ان کے تقدس پر ایمان ہے، ہمارا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے مکمل یقین ہے، اور جو بھی اس میں شک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں. یہ سب بہانے ہیں. حقیقت میں اس شخص نے جو امام مہدی علیہ السلام کو سب و شتم کیا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے من سب علیا فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی. امام مہدی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے. آپ نے فرمایا المہدی منا اہل البیت، مہدی ہم میں سے ہیں، اہل البیت ہیں، اہل البیت. اور اہل البیت کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، متواتر حدیث ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ برابر ہے، اور قرآن اور اہل البیت کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں میرے پاس آ جائیں. اور یاد رکھیے گا وہ لوگ جو اہل البیت کی عزت اور احترام نہیں کرتے، ان کی شان میں توہین کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، بے احترامی کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے، خواہ وہ کسی بھی زمانے کے ہوں، خواہ وہ شروع زمانے کے ہوں یا آخر زمانے کے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے میرے پاس حوض کوثر پر، فرشتے انہیں دھتکار دیں گے، میں کہوں گا کہ یہ میرے اپنے ہیں. متواتر حدیث، حدیث الحوض، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مستد، حدیث کی جو کتاب اٹھائیں گے اس میں یہ روایت موجود ہوگی. متواتر ہے اس حدیث کا حکم، حدیث الحوض، کہ آپ نہیں جانتے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا. تو یہ لوگ جو آج امام مہدی علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ حوض کوثر پہ دور ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نشانی بتا دی، یہ شفاعت نہیں حاصل کر سکتے، خواہ یہ کسی بھی زمانے کے لوگ ہوں. تو آج یہ شخص پاکستان کے اندر پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتا ہے. یہاں سنی شیعہ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ شخص انتہا پسندی کو ہوا دینا چاہتا ہے. اس ملک وطن عزیز کے اندر سنی اور شیعہ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں. اختلافات موجود ہیں لیکن بہت چھوٹے درجے کے اوپر ہوتے ہیں، آگ نہیں لگتی ہے ایک دوسرے کے اوپر. لیکن یہ لوگ، یہ بنو امیہ کے بندر جو ہمیشہ سے اہل البیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، یہ لوگ یہ اہل البیت کی گستاخی کر کے توہین کرتے ہیں، اور دوسروں کے مقدسات کی توہین کر کے دوسروں پہ الزامات ڈالتے ہیں، انہیں قتل کرنے کی بات کرتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جناب دیکھو ہم نے تو کچھ نہیں کہا، ہم تو بڑے معصوم، ہم بڑے شریف لوگ ہیں، ہم سب کی عزت کا خیال رکھتے ہیں. اور میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، جس طرح پاکستان جن خطروں کے اندر گرفتار ہے، ایسے میں ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، شیعہ سنی اتحاد کی ضرورت ہے، بھائی چارے کی ہے، آپس میں پیار و محبت کی ہے. تو وہ لوگ جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، یہ دراصل اغیار کے لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہیں، ان کے خیر خواہ نہیں ہیں. سب دنیا جانتی ہے کہ الحمدللہ عز و جل پاکستان کے اندر جب ان شرپسند انتہا پسندوں نے، ان مذہب کے نام کا استعمال کرنے والوں نے جب غیر مسلموں کے اوپر ظلم و ستم کیا، کسی کے اوپر بھی انہوں نے ظلم و ستم کیا، ہم آگے بڑھے، ہم نے آواز اٹھائی. یہاں پاکستان میں ہندو مندر پر حملہ ہوا، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلی آواز اس پاکستان سے اگر کسی کی تھی تو وہ ایک سنی عالم میری آواز تھی. میں نے یہ آواز اٹھائی کہ غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کے مندروں کو، ان کے گرجا گاروں کو، ان کو نقصان پہنچائے.
یہ شرپسند ہے، انتہا پسند ہے، جو غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسلام ہمیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح یہاں پر جب مائنورٹی کی ان کے حقوق کی بات ہوئی تب بھی ہم نے آواز بلند کی، اور آپس میں شیعہ سنی اتحاد کا معاملہ آیا، بڑھ چڑھ کر اس وطن عزیز کے لیے ہم نے بغیر کسی کے خوف رکھے ہوئے یہ بات کہی کہ مسلمانوں کی تکفیر کرنا، ان کو کافر قرار دینا، یہ انتہا پسندی ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر وہ شخص جو امام مہدی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے اور پھر لوگوں کو ڈراتا اور دھمکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اول تو نہ ان کی دھمکیوں میں آنے والے، میں اوپن کہہ رہا ہوں اس شخص کو، یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو پہ، میں اوپن کہہ رہا ہوں ان کو کہ انہوں نے جو مجھے میسیجز کی واٹس ایپ کے اوپر، جو گفتگو کی، اس کو تو میں نشر کر نہیں سکتا ہوں۔ جس درجے کی اس شخص کی زبان ہے، پہلے اس نے انجینئر صاحب کی اکیڈمی میں جا کر بری حرکت کی وہاں پہ، اور جو گالیاں دی ہیں انجینئر صاحب کی، جس چینل کے اوپر جو انجینئر صاحب کی کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، میں تو اس کا نام بھی نہیں لوں گا کبھی چینل کے اوپر، یہ یاد رکھیے گا۔ تو کہتے ہیں نام کیوں نہیں لے رہے؟ اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں کہ میرے چینل کی طہارت اور عزت اور تقدس خراب ہوگا، اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنے چینل کے اوپر نام لیں۔ اس کی شکل میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے امام مہدی علیہ السلام کی گستاخی کی، اور یہاں آج جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ کیا کہتا ہے کہ تم نے ویڈیو نہیں بنانی ہے۔ کیوں؟ کون ہوتے ہو تم منع کرنے والے؟ کیا میں آپ کی باتوں سے منع ہو جاؤں گا؟ یہ پاکستان کیا تمہارا ہے؟ یہ پاکستان ان لوگوں کا ہے، یہ سب کا ہے پاکستان، تمہارا کوئی کسی کے اوپر زور دبدبا نہیں چلنے والا۔ کیا ہم تم لوگوں سے ڈر جائیں گے؟ ایک حسین ہی تم سے ڈر جائے گا؟ اگر ہم اتنے ہی ڈرپوک ہوتے کہ تمہاری دھمکیوں سے، جو تمہارے ان بلبلوں سے ہم خوف کھا جاتے تو ہم علی کا نام لیتے۔ ہماری زبان کے اوپر علی کا نام نہ ہے کہ اگر ہم تم جیسے بندروں سے، بنو امیہ کے بندروں سے ڈر جائے۔ محب اہل البیت کو ڈرانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی اتنی آسان بات جو تم سمجھتے ہو۔ یہ پیغام میں اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ سب کے علم میں آ جائے، یہ شخص اپنی لمٹس کراس کر چکا ہے، اور جن دھمکیوں اور جس وائلنس کے اوپر یہ اتر آیا ہے، پہلے ان کے ساتھ کچھ افراد نے مل کر ان کے اوپر FIR بھی ہو چکی ہے انجینئر صاحب کی اکیڈمی کی طرف سے، لیکن ابھی تک اداروں نے کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا، اور پاکستان میں مختلف علاقوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ امام مہدی علیہ السلام صرف شیعوں کے نہیں ہے، اہل سنت والجماعت اور شیعہ دونوں کا اجماع امت ہے۔ یہ غالباً یہ واحد وہی مسئلہ ہے جس کے اوپر اجماع امت ہے، یعنی شیعہ سنی جس کے اوپر متحد اور متفق ہے ایک یہ بات، امام مہدی علیہ السلام ان کی شان میں توہین کی، اور توہین کے بعد اب اس کا یہ عمل ہے کہ جو لوگ پاکستان میں امن کے لیے بین المذاہب ہمانگی کے لیے، ہمارے چینل کے اوپر لکھا ہوا ہے انٹرفیتھ ہارمنی، بین المذاہب ہمانگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بندر نے تو یہ سنا بھی نہیں ہوگا، بنو امیہ کے بندر نے یہ لفظ، اس کا معنی اسے نہیں پتا ہوگا، اس کو تو یہ سکھایا ہے من سب نبیا فقتلوا، مار دو، قتل کر دو، اڑا دو۔ اسے محبت کی بات، اہل البیت سے محبت کی بات، انسانیت کی، ہیومینٹی کی بات اسے کہاں سکھائی گئی ہے؟ مذہبی درندوں کو، ان کو جو مذہب کا تعارف کرایا گیا وہ یہی ہے کہ دوسرے انسانوں کو مارو، معاشرے کے اندر انتہا پسندی پھیلاؤ، پاکستان کا نام بدنام کرو، جی تمہاری جے ہوگی، تمہارے مذہب کی، تمہارے فرقے کی جے ہوگی۔ غلط سکھایا گیا ان کو، غلط پٹیاں ان کو دکھائی گئی، مذہب کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ تو یہ پیغام ہے میرا کہ آپ مجھے قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میں نے تو اس وقت میں جب لوگوں نے یہاں پہ کنپٹی پہ گن رکھی تھی تو میں نے کہا تھا کہ آج ہی مار دو، کیونکہ میں اگر زندہ رہا تو میں ہمیشہ علی علی کرتا رہوں گا، کبھی میری زبان خاموش نہیں ہوگی۔ ہمیں تو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے بھائی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے اور موضوع لے کے بیٹھ جائیں، ہم آپ کو سکھائیں کہ جناب اتنا سا خون نکل گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، اور اگر وضو میں جو ریح ادھر سے نکل گئی یا ادھر سے نکل گئی تو وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، مسواک ادھر رکھے یا نہ رکھے، کپڑے کس رنگ کے پہنے، بھائی ہم آپ نے جس رنگ کا کپڑا پہننا ہے، پینٹ شرٹ پہننا ہے، قمیص شلوار پہننا ہے، جس رنگ میں جس حلیے میں آپ نے رہنا ہے، داڑھی رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے، ہمارا تو واحد ایجنڈا ہے علی کی محبت کو پھیلانا، انسانیت اور محبت کا پیغام عام کر، آپس میں بھائی بھائی ہوں۔ اور لوگ اس وقت آپس میں بھائی بھائی بنیں گے جب ان کے ذہن میں، دل اور دماغ کے اندر انسانیت کی محبت ہوگی، اہل البیت کا پہچان ہوگا، ورنہ تو نہیں۔ یعنی کیا یزیدی لوگ کوئی کافر تھے؟ یعنی یزید کے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیاسا بھوکا پیاسا رکھا، شہید کیا، تو کوئی ہندو تھے، کوئی کرسچن تھے، بدھسٹ تھے؟ وہ تمہارے کلمہ پڑھنے والے ہی تھے، حاجی تھے، بڑوں کی اولاد تھے وہ۔ لیکن کیا ہے، آج امت ان کے اوپر لعنت کرتی ہے، یزید کی، اس کی اولاد کے اوپر، اور رحمتیں ہوں، صلاۃ والسلام ہو اہل البیت علیہ السلام کے اوپر۔ یہ بنو امیہ کے اس بندر کی حرکتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ یہ ویڈیو میں اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں ورنہ اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ان دھمکیوں سے، ان بلبلوں سے وہ ہماری آواز روک سکیں گے، نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ پاکستان کو ان جیسے انتہا پسندوں نے یہاں تک پہنچایا ہے، اس جگہ تک پہنچایا، لیکن اب یہ نسل جاگ اٹھی ہے، اب پاکستان کا نوجوان جاگ گیا ہے، وہ سمجھ گیا ہے کہ ہم ان مذہبی انتہا پسندوں کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم نے اپنا مستقبل دیکھنا ہے، ہم نے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینا ہے، خوبصورت مستقبل دینا ہے، تاریک مستقبل نہیں دینا۔ ایسا پاکستان ہم نے تعمیر کرنا ہے جہاں پر ہر انسان وہ ایک، آپس میں رنگ، نسل، مذہب، فرقوں کے جھگڑوں، علاقوں اور تعصبات سے پاک ایک یونائٹڈ پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی
علیہ، ان کا جو خواب تھا اسے شرمندہ تعبیر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔